بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویک 15 کے لیکچر میں آپ کو ویلکم. ای کامرس کے 14 لیکچر ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور آج ہمارا 15 لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اس کے اندر جو ہم نے ڈسکشن کرنی ہے، ہمارے جو آبجیکٹو ہیں، سب سے پہلے یہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے کہ انٹرنیشنل ای کامرس کے اندر بیریئرز کس طرح کے ہیں، وہ کون کون سے بیریئرز ہیں جو کہ آپ کے لیے ہرڈلز ہوتے ہیں جب آپ انٹرنیشنل ای کامرس کا کوئی بھی بزنس لانچ کرنا چاہیں. اس میں جو سب سے پہلا پیرامیٹر ہے اس کے اندر وہ ہے لیک آف ٹرسٹ. وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے لیک آف ٹرسٹ جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے آپ کے بزنس کے اوپر. اس کے بعد جو دوسرا پیرامیٹر ہے دیٹ از اے لینگویج، کہ انٹرنیشنل ای کامرس کے اندر لینگویج جو ہے یہ کیسے ایک بیریئر ہے. اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کلچر، اور اینڈ پہ ہم ڈسکس کریں گے لینگویج. یعنی کہ جو 4 پیرامیٹر ہیں یہ آپ کے جو انٹرنیشنل بزنس ہے ای کامرس کا، اس کے اندر ان کا کیا رول ہے اور کیسے یہ ہرڈل ہیں آپ کے ای کامرس کے بزنس کے اندر. اس کے بعد ہم نے کیس سٹڈیز 2 ڈسکس کرنی ہیں. اس کو دیکھیں گے ان کیس سٹڈی سے ہمیں کیا موٹیویشنز ملتی ہیں، وہ ہم اینڈ پہ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اپنا پہلا ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے بیریئرز ٹو انٹرنیشنل ای کامرس. اس کے اندر ہم اس کو اسٹڈی کرتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں کیا ہے. ای کامرس از اے کمبینیشن آف 3 ڈفرنٹ ایریاز آف اسٹڈی، نیملی ٹیکنالوجی، بزنس اینڈ لا پالیسی. یعنی کہ آپ کی ٹیکنالوجیز میں انوالو ہے، آپ کا بزنس انوالو ہے، اس کے بعد آپ کی پالیسی یا لاز جو اس کے اوپر ہوتے ہیں امپلیمنٹ، وہ انوالو ہوتی ہیں. We have studied the technology and business side of e-commerce to reasonably good extent. Now we have to start the law and policy side of the e-commerce. However, before we do that, let's discuss some interesting issues related to the international aspect of e-commerce. تو اس کے اندر جو بیریئر ٹو انٹرنیشنل ای کامرس ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. بیریئر ٹو انٹرنیشنل ای کامرس انکلوڈ لیک آف ٹرسٹ، لیک آف انفراسٹرکچر، لینگویج اینڈ کلچر. اس کو ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون، یہ کیسے ہمارے انٹرنیشنل ای کامرس کا جو بزنس ہوتا ہے اس کے اندر کیسے ان کا یہ ایک بیریئر ہے. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے لیک آف ٹرسٹ. اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ لیک آف ٹرسٹ جو ہے یہ کیسے ایک بیریئر ہے. تو اس کو ہم اسٹڈی کرنے سے پہلے ان سمپل لاجیکلی اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ آن لائن کوئی چیز سیل کر رہے ہیں اور آپ فزیکلی کسی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے، تو آن لائن کسی سے چیز کو پرچیز کرنا یہ بڑا ایک یعنی کہ مشکل ہوتا ہے. آپ ایک آدمی کو جانتے نہیں ہیں، کسی آن لائن جو ویب سائٹ ہے اس سے فیملیئر نہیں ہے، اس سے پیچھے انفراسٹرکچر آپ کو نہیں پتا، اور آپ کو ان لوگوں کا نہیں پتا جو اس بزنس کو رن کر رہے ہیں. تو کس طریقے سے ان پہ ٹرسٹ کیا جائے، یعنی کہ کیسے یو ٹرسٹ دی پیپل جو ریموٹلی کہیں بیٹھ کے ویب سائٹ کو رن کر رہے ہیں، اپنا بزنس چلا رہے ہیں، تو ان کے اوپر ٹرسٹ کیسے کیا جائے. ان تو لیک آف ٹرسٹ جو سب سے پہلا نا ایک بڑا بیریئر ہے کہ لیٹ دی پیپل ٹو ٹرسٹ یو. اس چیز کو کیسے ہم مینج کر سکتے ہیں، یا کیسے اس چیز کو بوسٹ کر سکتے ہیں، یا کیسے اس چیز کو جو لیک آف ٹرسٹ کا ایک پیرامیٹر مائنڈ میں آتا ہے لوگوں کے، اس کو ہم کیسے ہم اس کو مطلب اوور کم کر سکتے ہیں. یہ جو لیک آف ٹرسٹ کا جو فیئر ہے، جو خوف ہے لوگوں کے ذہن کے اندر کہ ریموٹلی بغیر کسی کو جانتے ہوئے کسی سے چیز سیل کرنا، کسی کو چیز سیل کرنا، اور اگر آپ جو بائر ہے وہ کیسے آپ پہ ٹرسٹ کرے گا، یہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس پوائنٹ کے اندر. It is very important for online business to establish trusting relationship with their customers, like in physical world, where companies ensure that customers know who they are. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جب آپ فزیکل ورلڈ کے اندر ہیں تو فزیکلی آپ لوگوں کو جانتے ہیں، آپ کی کوئی اسٹور ہے فزیکلی، وہاں پہ لوگ وزٹ کرتے ہیں اس اسٹور کو، تو وہاں پہ لوگ آتے ہیں، تو ایک قسم کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. وہاں پہ لوگ ہیں، آپ کا انفراسٹرکچر ہے، آپ کی شاپ ہے، فزیکلی وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، تو لوگوں کا سائیکولوجیکلی اس کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے.
لیکن اگر آپ کی فزیکل اپیرنس نہیں ہے, فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے, تو پھر اس چیز کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. However, it is difficult to build trust because a kind of anonymity exists for companies trying to establish a web presence. یعنی کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ویب پریزنس کے ذریعے ایک اپنے آپ کو یہ جو لیک آف ٹرسٹ ہے اس کے اوپر لوگوں کے دلوں میں ٹرسٹ پیدا کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. There was once a famous cartoon used to depict that on the internet nobody knows whether you are dog. یعنی کہ یہ ایک فیمس سینگ ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کی جو پریزنس ہے اس کو کوئی نہیں جانتا کہ آپ کون ہے. The issue of anonymity can be explained by the example that a visiting customer will not know in case of an online bank as to how large or well established the bank is simply by browsing through its website. یعنی کہ فار ایگزامپل اس نے ایگزامپل دی ہے کہ جو انانیمٹی ہے یہ کیسے آپ کے ذہن میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, وہ آپ یہ فرض کریں نا کہ ایک آن لائن بینکنگ کی ایگزامپل لیں. جو آن لائن بینکنگ فیسلٹی آپ کو دے رہے ہیں وہ آن لائن بینکنگ ویب سائٹ کے ذریعے آپ کی ان کی پریزنس جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہے, ویب سائٹ کے ذریعے پریزنس ہے, آن لائن پریزنس ہے. تو آپ کو ان کی ویب سائٹ کو براؤز کر کے تو یہ اندازہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ان کا انفراسٹرکچر کتنا بڑا ہے, ان کی جو ہیرارکی ہے جو یا جو ان کی مینجمنٹ ہے یا ان کا انفراسٹرکچر ہے وہ کتنا بڑا ہے, وہ بینک اٹ سیلف کتنا بڑا ہے, کتنا لائبل ہے. تو ویب سائٹ کو براؤز کر کے آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. آن دی ادر ہینڈ visitor would not become customer unless they trust the company behind the site. تو دوسرے اگر آپ دیکھیں اسپیکٹ سے تو وزٹر جو ہے وہ آپ کے کسٹمر نہیں بنیں گے جب تک کہ وہ ویب سائٹ کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ان کا ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. یعنی کہ جب تک ان کے اوپر ان کا ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا وہ آپ کے کسٹمر نہیں بنیں گے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ وہ آپ کے کسٹمر بنے جب تک ایک ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا کہ جو لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہیں, جو اس کے پیچھے ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح کے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ٹرسٹ ڈیولپ کروائیں اور ٹرسٹ ڈیولپ ایسے کروائیں کہ جو لوگ ویب سائٹ کے پیچھے ہیں ان لوگوں پہ آپ کے کسٹمر کا جو ٹرسٹ ڈیولپ ہو. یہ جو یعنی کہ بیہائنڈ دی ویب سائٹ لوگوں کے اوپر جو ٹرسٹ کا ڈیولپ ہونا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, اور اس چیز کو مینیج کرنا پھر مشکل ہوتا ہے آن لائن جو بزنس ہوتے ہیں. Visitors will not become customer unless they trust the company behind the site. Thus, a plan for establishing a credibility of the online business is extremely crucial for its success. تو یعنی کہ یہ ایک بڑا کروشل ہوتا ہے کہ جو آن لائن کمپنی ہے وہ اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کرے اور بزنس کے سکسیس کے لیے کہ لوگ جو ہیں وہ آن لائن بزنس جو ہے نا اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں اور سیل پرچیز کا ایک میکانزم پوری کا پورا جو ہے نا وہ اس کے اندر پارٹیسپیشن ان کی ہو اور ان کی سیل آن لائن جو لوگ ہیں وہ بائی کریں. In this behalf, attention to the needs of the site visitor is very important while designing the website. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ویب سائٹ بنائی ہے ویب سائٹ کا ڈیزائن ایسا اپیلنگ اور ایسا اٹریکٹیو اور ایسا انڈرسٹینڈیبل ہو کہ لوگ جب اس کو وزٹ کریں تو بڑی ایز کے ساتھ اس ویب سائٹ کو وہ یوز کر سکیں. اگر کمپلیکس قسم کا ڈیزائن ہوگا اور یوزر جو ہے وہ سمپل یوزر ہے, اس کا یوزر جو ہے سمپل کو ٹیکنیکل یوزر نہیں ہے تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور وہ پھر ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ اگر ویب سائٹ کا ڈیزائن اچھا نہیں ہے تو وہ پھر آپ کے سائٹ کو وہ لیو کر دیں گے, چھوڑ دیں گے, اور وہ اس کو وزٹ نہیں کریں گے اور آپ کا بزنس جو ہے اس سے اس کو وہ اس کے اندر پارٹیسپیشن ان کی نہیں ہوگی. سنس اٹ کین بی ہیلپ فل ان بلڈنگ ٹرسٹ ود کسٹمرس. چونکہ جو آپ کا ڈیزائن ہے یہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے اور یہ ایک فیکٹر ہے آپ کا ڈیزائن جو ہے ٹو اسٹیبلش ٹرسٹ ان دی مائنڈس آف یور کسٹمر. فار انسٹنس
They should be easy to find web pages that answer question of the visitors. For example, आपकी वेबसाइट के ऊपर पेजेस होने चाहिए और उनको बड़ा इजीली यूज़र जो है ना वो विजिट कर सके और अपने आंसर जो है उनके क्वेश्चन, अगर उनकी कोई क्वेरीज हैं आपकी वेबसाइट की बिजनेस के रिलेटेड, तो वहाँ पे आपने देखा होगा क्वेश्चन आंसर के अक्सर वेबसाइट के ऊपर पेजेस बने होते हैं, तो वो इजीली उनको अवेलेबल हो। ऐसा ना वो ढूंढता रहे यार कहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर करूँ। आप टॉप पे कहीं मेन्यू में हाईलाइट चीज़ों को करें, इस तरह की चीज़ों को जिनको यूजर्स ने फ्रिक्वेंटली यूज करना है या सडन क्विकली उसको जरूरत पड़ेगी, तो वो फ्रंट पे उन चीज़ों को रखे ना। तो क्वेश्चन आंसर के पेजेस का लिंक फ्रंट पे कहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं वो मेन्यू के अंदर कहीं ढका छुपा और वो यूजर ढूंढता ही पड़ी है क्या हो गया। तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर के उनको पेज मिले और वो अपने क्वेश्चन वगैरह पोस्ट कर सकें, या ऑलरेडी अगर उस तरह के क्वेश्चंस को आंसर किया गया है आपकी हेल्प टीम की तरफ से, तो वो उनको अवेलेबल हो फॉर दी गाइडेंस। ठीक है जी। Note that companies with established brands can build trust for online business more quickly as compared to new company business without reputation. तो ज़ाहिर एक बड़ा फैक्टर है कि जिन कंपनीज की फिजिकल प्रेजेंस है, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस है, ब्रांडेड कंपनीज हैं, वेल नोन ब्रांड्स हैं उनके, वो जब अपना ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च करती हैं, ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस शो करती हैं, तो उसको उनकी जो रेपुटेशन होती है, तो वो लोगों का ट्रस्ट उनके ऊपर डेवलप होना वो बड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू नई कंपनी जिसकी अभी रेपुटेशन ही बिल्ड नहीं हुई और वो ऑनलाइन इनकी प्रेजेंस है, तो वो उनके ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। सिंस ए ब्रांड कन्वेज एक्सपेक्टेशंस अबाउट हाउ द ऑनलाइन बिजनेस वुड बिहेव, फॉर एग्जांपल how the seller online business would react to a claim of refund by the customer। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप फिजिकल स्टोर के ऊपर जाते हैं ना, तो फिजिकल स्टोर के ऊपर जब आप जाते हैं, विजिट करते हैं, वहां से कोई चीज़ बाय करते हैं, तो देखिए ना, अगर आप जो चीज़ लेके आते हैं उसके अंदर कोई मसला आता है, साइज में इशू आता है, कलर में कहीं और प्रॉब्लम आ जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ ना कुछ मसला आता है, फॉल्ट आ जाता है, तो आपको पता है कि आप उस स्टोर पे जाएंगे, फिजिकल लोकेशन का आपको पता है, वहाँ पे जाके आप उसको रिप्लेस करवा सकते हैं या रिफंड वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन कोई बंदा चीज सेल कर रहा है, तो ये उसके माइंड में ये होता है कि यार रिफंड पॉलिसी क्या होगी। तो अगर आप अपनी रिफंड पॉलिसी को या रिप्लेसमेंट पॉलिसी को, इसको भी बड़ा बड़ा क्लियरली मेंशन करें ना, इस तरह की चीज़ों को बड़ा क्लियर और टॉप पे अच्छे तरीके से मेंशन करें, तो ये भी एक फैक्टर होता है साइकोलॉजिकली कि लोगों के माइंड में आपका ट्रस्ट डेवलप हो रहा था, यानी आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो रहा था ऐसी चीज़ें देख के कि यार ये कोई मतलब अच्छे रियल लोग हैं और वो रियल कोई बिजनेस है, ऐसा नहीं है कोई फेक बिजनेस है। तो इस तरह की चीज़ें वेबसाइट्स के ऊपर डिज़ाइन, रिफंड पॉलिसी, क्वेश्चन आंसर सेक्शंस, इनको हाईलाइट करके और फ्रंट पे शो करवा के, ताकि यूज़र विद वेरी ईज इसको एक्सेस कर सके और वो इससे इससे बेनिफिट हासिल कर सके। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपने कस्टमर के माइंड में आपके बिजनेस का जो है ना वो ट्रस्ट डेवलप हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद है लैंग्वेज, तो उसको इंशाल्लाह फिर हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।